دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہیں اور حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہیں، دونوں سفر میں ہیں اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا، بیابان جنگل سے ہو رہا ہے، رات ہو گئی، خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے دونوں قدیم صحابیوں نے یہ سوچا اسی جنگل میں قیام کر لیا جائے، رات یہاں گزار لی جائے، صبح ہوگی تو شہر کی طرف نکلیں گے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار دونوں اسی جنگل میں آرام کرنے لگتے ہیں، دونوں سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، حضرت عمر بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دونوں جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اتفاق دیکھیے دونوں ہی صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، دونوں ہی جنبی ہو گئے، انسان تھے، فطرت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کو بھی جنابت لاحق ہو گئی۔ حضرت عمار نے کہا میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا تم اپنی کہتے ہو، میرا بھی یہی حال ہے، کیا کروں؟ پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ معلوم ہے اور نبی اکرم کی طرف سے کوئی چیز آئی ہوئی تو مجھے بھی بتاؤ، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمار نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے، فَإِن لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، جب تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عمار، یہ تو وضو کے لیے تیمم کا معاملہ ہے، ہمیں وضو کے لیے نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت پڑی ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے اور نبی اکرم کا فرمان بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن ہمیں وضو کی ضرورت نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے، ہمیں تو جنابت لاحق ہوئی ہے، اب غسل کے لیے کوئی وجہ ہو تو بتاؤ، کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمار نے کہا نہیں مجھے یہی معلوم ہے۔ حضرت عمر نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ تو وضو کا معاملہ، ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا تو اب تو اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا، فوراً رات کے 2 بجے معلوم کر لو جرجی صاحب بچہ پیدا ہوا کل کیا نام رکھوں۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ تار کا بھی زمانہ نہیں تھا، چلو 1 ہفتے میں مسئلے کا جواب آ جائے گا، لیٹر کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ اجتہاد اور سوائے اس کے کہ قیاس لگایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا راستہ تھا؟ حضرت عمار نے کہا تو اس پر قیاس کر لیتے ہیں نا، وضو کی ضرورت ہے تو تیمم، چھوٹا تیمم کر لیتے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، چہرے پہ ملی، ہاتھ پہ ملی، ہو گیا تیمم۔ لیکن ہمیں غسل کی ضرورت پڑی ہے تو بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بڑا تیمم کیا ہوا؟ کہا بڑا تیمم یہ ہوا کہ ہم لوگ کپڑے اتارتے ہیں اور آپ ادھر چلے جائیے، میں ادھر کپڑے اتار کے مٹی میں لوٹتا ہوں اور اس کے بعد جب میں کپڑے پہن لوں تو آپ پھر مٹی میں لوٹ جائیے۔ پورا کا پورا مٹی میں لوٹنا، کپڑے اتار کر جسم کے پورے حصے پہ مٹی لگا لینا، مٹی میں لوٹنا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہ، یہ تو تم ایک نئی چیز نکال رہے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر نئی چیز نکالنے کی وجہ سے کہیں ہم بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمار نے کہا میں ایسا کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا قیاس، تمہارا اجتہاد اگر یہ کہتا تو کرو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں پانی کا انتظار کروں گا، صبح ملے گا، شہر میں ملے گا، سب سے پہلے میں غسل کروں گا اور جب پانی ملے گا غسل کروں گا، اسی وقت میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمار کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں زمین کے اوپر ایسا الٹ پلٹ کیا، ایسا الٹ پلٹ، ایسا زمین کے اوپر لوٹا جیسے چوپایا زمین کے اوپر لوٹتا ہے، اپنے آپ۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر فاروق شہر میں چلے گئے، صبح پانی ملا تب انہوں نے غسل کر کے نماز کی پڑھی، یعنی قضا۔ جب دونوں کا سفر ختم ہوا اور دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے 2 4 5 6 دن کے بعد، تو دونوں نے اپنے اپنے سفر کا حال پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا ہو گیا تھا؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا۔ کہا
عمار کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے جسم کو پورا کا پورا زمین پر لوٹ لیا، اس میں ایسا لٹایا جیسے چوپایا لوٹتا۔ آپ نے کہا عمار تم نے غلط کیا۔ دیکھیے قیاس، اور وہ بھی ایک صحابی کا۔ حضرت نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ عمار تم نے غلط کیا۔ حضرت عمر ہنس رہے ہیں، کہنا کہا تھا نا کوئی نئی چیز۔ اللہ، اب ان کو امید تھی کہ میرا قیاس بالکل ٹھیک رہا ہوگا، لیکن عمر نے بھی غلط کیا۔ کہا تو آپ اپنا بتاؤ، کہا آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، جنبی تھا نا، نماز نہیں پڑھی۔ جب شہر میں آیا پانی ملا، غسل کیا تو سب سے پہلے پھر میں نے نماز پڑھی، قضا ہوئی لیکن پڑھی بعد میں۔ فرمایا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ دونوں صحابی کے قیاس غلط، نبی کا فرمان آ گیا تو نہ عمر کی چلی نہ عمار کی چلی۔ یہی تو دعوت منہج سلف ہے، یہی تو سلفیت کی دعوت ہے، منہج سلف یہی ہے کہ جب نبی اکرم کا فرمان آ جائے تو نبی کے فرمان کے بعد پھر کسی کی نہیں چل سکتی، وہ کتنا ہی بڑی پوسٹ کا مالک ہو اور کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو۔ تو کہا کرے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں نے پوچھا اگر ہم نے غلط کیا، عمر کہتے ہیں ہم نے غلط کیا، تو پھر صحیح کیا ہے؟ فرمایا تم دونوں کے لیے بس وہی تیمم کافی تھا جو وضو کا تیمم ہے، یعنی یہی غسل کا بھی تیمم ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا تھا تو بس اتنا ہی تیمم کافی تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک زمین پر مارتے، ان کو پھونک لیتے اور چہرے پر مل لیتے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے، تمہارا تیمم ہو جاتا، اور نماز پڑھ لیتے، جب پانی ملتا تب غسل کر لیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اس دعوت اس منہج سلف کی، یہ منہج سلف پر میرے پیارے ساتھیوں یہی ہمارے اصول اور یہی ہمارے ضابطے ہیں اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم سارے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور اس مجمع میں ہم دعا کریں گے اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما امام شافعی کی قبر پر، اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی قبر پر۔ اے اللہ ان کے علاوہ جو بزرگ آئے اس دنیا میں، الہ العالمین تو ان تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ لیکن ان تمام بزرگوں نے جو دعوت دی تھی اور جو پیغام دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب، اسی کو مان لینا، یہی ہماری بھی دعوت ہے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ اسی کو مان لینا۔ یہاں تک کہا تھا ایک دلجید اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 57 کو دیکھیے، لکھا ہے اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و سنت رسولی، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اور سنت رسول کے مخالف ہو، اترکو قولی بکتاب اللہ، تو میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا اور رسول کی بات کو لے لینا۔ یہی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس دعوت کو ہمیں اور آپ کو سب کو اپنانا چاہیے۔ جب نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمار کی نہیں چلی، نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمر فاروق کی نہیں چلی۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق نے قیاس لگایا، اللہ کے نبی کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا، نبی کی بیٹیوں کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا، نبی کے زمانے میں جتنے نکاح ہوئے ان کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا، تو انہوں نے سب سے زیادہ مہنگا مہر دیکھا تو سب سے زیادہ مہنگا مہر 400 درہم پر ملا۔ 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا اور خطبے میں یہ اعلان کر دیا کہ میں نے نبی کا نکاح دیکھا ہے، میں نے صحابہ کا نکاح دیکھا ہے، میں نے نبی کی بیٹیوں کے نکاح دیکھے ہیں، میں نے نبی کی بیویوں کے نکاح میں نبی نے کتنا مہر دیا میں نے دیکھا ہے، صحابہ کے نکاح پر بھی ہماری نظر ہے، 400 درہم سے زیادہ کسی نے مہر نہیں دیا، نہ نبی نے اپنی بیویوں کو، نہ نبی کی بیٹیوں کو دیا گیا اور نہ نبی کے زمانے میں ہونے والے صحابہ کرام کے نکاح میں کسی نے دیا۔ لہذا 400 درہم تک مہر کی
جو متعینہ مقدار ہے اس کو میں باقی رکھ رہا ہوں. اگر 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر دے گا تو میں اس کو چھین لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا جو غریبوں کے کام آئے گا. سنیے نوجوانوں، یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر. اور کون یہ خطبہ دے رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خطبے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو مہر دیا تو وہ زائد مہر چھین لوں گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دوں گا. کسی بھی عورت کے پاس 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ نبی نے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں رکھا. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعے کا خطبہ دے کر جب ممبر سے اترتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، سنیے نوجوانوں، جیسے ہی نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک بوڑھی عورت مسجد کے اندر تشریف لاتی ہے. وہ موزے پہنے ہوئے ہے، ہاتھوں میں داستانے پہنے ہوئے ہے. وہ مسجد میں آتی ہے اور جھکی ہوئی نظروں سے کہتی ہے امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، امیر المومنین مہر کے معاملے میں آپ نے غلط حکم دیا ہے، آپ کے حکم کو سب سے پہلے میں ریجیکٹ کرتی ہوں، نہیں مانتی. غور کیجئے، کیا کسی صحابی کی بات اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرا رہی ہو تو کیا اس کی بات بھی مانی جا سکتی ہے؟ ذرا غور کرو، اس عورت نے مسجد کے اندر کہا امیر المومنین اپنے جملے واپس لو، آپ کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے. حضرت عمر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس خاتون کو اندر لائیے، با پردہ ہے. اے ماں کیا ہوا؟ میری غلطی بتا دے، میں نے یہ فیصلہ جو سنایا ہے کتاب اللہ کے خلاف کہاں ہے، حدیث رسول کے خلاف کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا عمر امیر المومنین شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو شاید آپ کو یاد نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تمہارا شوہر تم میں کسی بھی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے، بہت سارا مال دینا چاہے، زمین و جائیداد اس کے نام الاٹ کرنا چاہے، سب کچھ دینا چاہے، جتنا مال چاہے، قنطارن بے شمار مال دینا چاہے، جتنا بھی مال دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. فلا تاخذوا منہ شیئا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس مال میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے، وہ عورت ہی کا حق ہے، وہ عورت ہی کے پاس رہے گا، عورت اس کی مالک ہے. اے امیر المومنین آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ عورت کو جو مہر دے گا میں اس کو چھین لوں گا؟ نہیں، آپ اپنے جملے واپس لیجئے. الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق نے وہاں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھے ہوئے، آگے صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا اس بوڑھی عورت نے جو بیان دیا ہے، جو قرآن کی آیت سنائی ہے، کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں. اے امیر المومنین یہ آیت قرآن میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق دوبارہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. سنو جمعے کا خطبہ ہو چکا ہے، سنو جمعے کا خطبہ ہو چکا. حضرت عمر اپنے جملے واپس لینے کے لیے دوبارہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اصابت امرات واخطا رجل، عمر سے غلطی ہو گئی اور اس عورت نے درست بات کی ہے. آج کے بعد اس عورت کے قانون کو مانا جائے گا. اس عورت نے جو قرآن کی آیت پیش کی، قرآن کی آیت کے آ جانے کے بعد اب عمر کا فتویٰ نہیں چلے گا. میں اپنے جملے واپس لے رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو دعوت سلفیت ہے، یہی تو منہج صحابہ ہے. سب کو مانو، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو میرے بھائیوں. لیکن جب بات رسول کی آ جائے اور کسی کی بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو رسول کا ادب و احترام نہ چھوڑنے پائے، اور رسول کی بات کو سر سے نیچے نہ گرائیے، اور دوسروں کی بات اگر گر رہی ہے تو گر جانے دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں گرنی چاہیے. اور یہی اصول تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہی اصول تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
تیرے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یعنی مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، یہ دنیا میں لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو، آپ کی زبان سے نکلنے والے فیصلے کو، آپ کی زبان سے نکل جانے کے بعد من وعن ہو بہو سیم ٹو سیم پوری طریقے سے تسلیم نہیں کر لیتے، ایکسپٹ نہیں کر لیتے، سویکار نہیں کر لیتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، فیصلہ تو مان رہے ہیں لیکن دل میں یہ آ گیا کاش یہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش ایسا نہیں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا۔ اگر اتنی سی تنگی بھی ہمارے دل میں آ گئی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، نبی کے فیصلے کے بعد اگر تنگی آ گئی تب بھی مومن نہیں، ویسلموا تسلیما، جب تک کہ آپ پوری طریقے سے اس کو تسلیم نہیں کر لیتے ہیں۔